بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ باب فی صلۃ الشعر، بالوں کو ملانے کا بیان، اپنے بالوں میں کسی اور کے بال ملانے کا بیان۔ روایت سن لیجئے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ کے حوالے سے روایت ہے، عن حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویۃ بن ابی سفیان عام حج وہو علی المنبر۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرنے تشریف لائے اور وہ منبر پر تھے، سن 51 کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے حج فرمایا تھا، اور وہ آخری تشریف آوری تھی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی مدینہ منورہ میں۔ وہو علی المنبر یعنی معاویۃ امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر تھے، یعنی مدینہ کے منبر پر تھے۔ وتناول قصة من شعر كانت في يد حراسي يقول یا اہل المدینة این علماؤکم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل هذه ویقول انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساؤہم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالوں کا ایک گچھا، بالوں کا ایک مجموعہ، ایک ٹکڑا جو ایک جندی شرطی پولیس کے ہاتھ میں تھا اور وہ غلام الامیر تھا، اس کو لیا، تناولا، اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمانے لگے، اے مدینہ والو، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ کہاں چلے گئے؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بالوں کی تزیین کرنے سے روکا ہے۔ یہ جو کبا اور یہ جو گچھا اور یہ جو قطعہ بالوں کا میرے ہاتھ میں ہے، اس طرح کا گچھا اور کبا بنانے سے حضور منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے حضور کہ بنی اسرائیل ہلاک ہوئے جب انہوں نے، ان کی عورتوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ این علماؤکم، یہ این استفہام حقیقی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ علی سبیل تذکیر ہے۔ جو بات وہ جانتے تھے وہ انہیں یاد دلانے کے لیے ہے، اور ان علماء سے استعانت کے لیے ہے کہ میں جس مہم کو لے کر یہاں کھڑا ہوا ہوں منبر پر، جس بات کی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ علماء بھی میرے ساتھ اس میں جڑیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ علماء مدینہ کو وہ بات سکھانا چاہتے تھے جو انہیں معلوم نہیں تھی، اس لیے کہ اس دور کے اہل مدینہ تو اعلم الناس باحادیث النبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ایک بات۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس طرح کا سوال اس لیے کیا ہو کہ اہل مدینہ کے عوام سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے اس طرح کا کام شروع کیا تھا۔ اول من احدث الزور، جیسے کہ مسلم شریف میں مسند احمد میں روایت آئی کہ انکم قد احدثتم زی سوء یعنی الزور، تو علماء کو این علماؤکم کہہ کر ندا لگائی تاکہ مدینہ کے علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ کی سنی ہوئی اس روایت پر موافقت کریں، اور پھر حضرت معاویہ ان علماء کی موافقت کو لے کر عوام میں مدینہ کو اس سے زجر اور منع کریں۔ اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل هذه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا یعنی
تزیین الشعر بمثل هذه، ہاں، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اس سے ہلاک ہوئیں، پتہ چلا کہ یہ حرام تھا، اور ان کی عورتوں نے جب اس حرام کا ارتکاب کیا اور ان کے مردوں نے ان کو ایسا کرنے دیا، اس پر باقی رکھا، نہیں کرنے سے رکے رہے اور ان کو منع نہیں کیا، تو عورتوں کو تو ان کے اس ارتکاب پر معاقبہ کیا گیا، پکڑا گیا، اور مردوں کو ان کے سکوت پر چنانچہ عذاب دونوں کے لیے عام ہو گیا۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے، کرنے والوں کو بھی پکڑتا ہے اور نہ روکنے والوں کو بھی وہ پکڑتا ہے، جیسے بنی اسرائیل میں ہوا تھا۔ تو عورت اپنے سر کے بالوں میں اپنی چوٹی بڑھانے کے لیے دوسرے بال ملائے، اس سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے منع فرمایا ہے۔ اب ذرا مذاہب علماء سن لیجئے، بالوں میں بال ملانا، اپنے بالوں میں دوسرے کے بال ملانا عورتوں کے لیے، اس کا حکم کیا ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں تو مطلقاً ممنوع ہے، امام شافعی اور امام احمد علیہ الرحمہ کے یہاں تب منع ہے جب انسان کے بال جوڑے جائیں اور ملائے جائیں، یعنی ممانعت مخصوص ہے انسان کے بالوں کے ساتھ۔ ایک عورت دوسری عورت کے بال شامل کرے تو یہ تو ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی عورت کسی جانور کی اون وغیرہ شامل کرے تو امام شافعی اور احمد کے نزدیک جائز ہے، اور یہی حنفیہ علیہم الرحمہ کا بھی مذہب ہے۔ معطا محمد میں، در مختار میں ایسا ہے، اور حضرت سہارنپوری کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہو رہا ہے، لیکن حضرت گنگوہی ان کا میلان مطلق منع کی طرف ہے، جیسے کہ امام مالک کا قول ہے، چاہے وہ بال کسی انسان کے ہوں یا عورت کے ہوں یا کسی جانور کے ہوں۔ روایت کا خلاصہ تو آپ نے سن لیا کہ حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جس سال سن 51 میں نے تعین کی حج کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہ بھی آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے کہ خلافت کے بعد سب سے پہلا حج انہوں نے سن 44 میں کیا، اور زرقانی کی تصریح کے مطابق آخری حج سن 57 میں کیا۔ تو ایک قول صاحب فتح نے سن 51 کا نقل کیا ہے، اور علامہ زرقانی نے سن 57 کا نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کا آخری حج تھا، اس میں وہ مدینہ منورہ کے منبر پر تقریر کرنے لگے، ایک شرطی اور ایک پولیس اور ایک نگران کے ہاتھ میں سے بالوں کا گچھا لے کر انہوں نے یہ نکیر فرمائی، اور علماء کرام کی طرف بھی متوجہ ہوئے کہ تم علماء وصل الشعر سے منع کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو حضور کو منع فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس روایت سے ہم علماء، طلباء، ذمہ داروں اور قوم کے بڑوں کو اس بات کا سبق بطور مستفاد اور فقہ الحدیث کے یہ بھی ملتا ہے کہ قوم میں، معاشرے میں اگر اس قسم کی کوئی برائی پائی جائے تو ہمیں اس پر نکیر کرنی چاہیے۔ بالخصوص علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر زجر کریں، تنبیہ کریں، تأدیب کریں، ورنہ عذاب عمومی طور پر سب کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے احمد بن حنبل اور مسدد دو شیخ کے حوالے سے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
لعنت فرمائی اس عورت پر جو بالوں کو جوڑتی ہے جڑواتی ہے، جوڑنا اور جڑوانا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ والواشمت والمستوشمت، پہلا تو الواصلت والمستوصلت، بالوں کا جوڑنا جڑوانا تاکہ عورت کے بال بڑھ جائے، ایک تو جو جوڑتی ہے اور ایک جو جوڑنے والیوں کو بلاتی ہے۔ الواشمت یعنی غرز ابرت فی بدن المرأة حتی یسیل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالکحل او النورہ فیخضر ذلك الموضع، اور یہ فساق کا پسندیدہ عمل ہے۔ مطلب سمجھا رہا ہوں اردو میں کہ بدن کو گدوانا، آج کل جیسے ٹیٹو بنوانے کے لیے یہ طریقہ چلا ہے، یہ غلط ہے، یہ فساق کا طریقہ ہے۔ اس دور میں عورت کے بدن میں سوئی وغیرہ چبھو کر یا کوئی سرجری کر کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے جاتے تھے، اور پھر ان سوراخوں میں سرما، چونا، رنگ وغیرہ بھرا جاتا تھا، کبھی کوئی ڈیزائن بنائی جاتی تھی اور وہ جگہ ایک دم سبز ہو جایا کرتی تھی، تو یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی، اور ایسا کرنے والی کو بھی ناپسند فرمایا اور ایسا کروانے والی کو بھی ناپسند فرمایا۔ ہاں، یہ آج کل بھی جیسے میں نے ذکر کیا بہت سے علاقوں میں تو باقاعدہ گدوایا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ قوموں میں یہ طریقہ ہے، جیسے یہ بھرواڑ وغیرہ قوموں میں، اور آج کل تو ہمارے مسلم لڑکے لڑکیاں ٹیٹو وغیرہ لگا کر کبھی ہاتھ پر تو کبھی کندھے پر تو کبھی پیر پر، یہ حرام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے چونکہ لعنت فرمائی اس لیے فرمایا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو حکم لگایا ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ علامہ شامی نے بھی بڑے بسط و تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لہذا اس قسم کی زینت پر چونکہ لعنت کا لفظ آیا ہے، اور جہاں لعنت آئے وہ چیز حرام ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن عیسیٰ عثمان ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے، انہو قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، ثم اتفقا والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، زاد عثمان كانت تقرأ القرآن، ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، ثم اتفقا والمتفلجات، قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت، وقال عثمان فقالت ما رأيت، فقال لو كان ذلك ما كانت معنا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس میں شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ ثم اتفقا بار بار آ رہا ہے، چونکہ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کے اس میں دو شیخ ہیں، محمد ابن عیسیٰ اور عثمان ابن ابی شیبہ۔ تو بعض روایتوں میں ایک شیخ کے الفاظ ہیں اور بعض الفاظ دونوں کے متفق ہیں، جہاں اگر دونوں شیخ متفق ہو جاتے ہیں وہاں امام ابو داؤد ثم اتفقا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جہاں تفرد ہوتا ہے وہاں وہ کہتے ہیں قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات۔ جہاں فرق ہوتا ہے وہاں دونوں کا نام الگ سے ذکر کرتے ہیں، جیسے محمد ابن عیسیٰ نے
الواصلات فرمایا اور عثمان نے والمتنمسات فرمایا، اور دونوں سے افادہ جدیدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو عثمان ابن ابی شیبہ جو شیخ ہیں مصنف علیہ الرحمہ کے، انہوں نے المتنمسات فرمایا، اور واصلات یہ محمد ابن عیسیٰ نے فرمایا۔ عثمان کی روایت میں واصلات کے الفاظ نہیں ہیں، یہ امانت علمیہ ہوتی ہے، اور متنمسات کا لفظ محمد ابن عیسیٰ کی روایت میں نہیں ہے، یہ ہے۔ ثم اتفقا، یعنی محمد ابن عیسیٰ اور عثمان دونوں المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ میں متفق ہیں، یہ ہے بات۔ اب ذرا روایت کو سنیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرتے ہیں واشمات، مستوشمات، واصلات اور متنمسات پر۔ متنمسات کی تفسیر آگے متن میں مصنف نے خود کی ہے کہ التی تنقش الحاجب حتی ترقہ، یعنی وہ عورت جو ابرو کے بال کم کرے اس کو باریک کرنے کے لیے، جس کو آج کل بولیں گے آئی برو بنانا، ہاں بالکل باریک کر دے، تو اس پر بھی لعنت آئی۔ اور متفلجات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے دانتوں کے درمیان فصل کرواتی ہیں، عام طور پر کم سن لڑکیوں کے دانتوں میں ہوتا ہے۔ اور مقصد شریعت، علت شریعت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس لیے ملعون ہے، اور سبب لعن، علت منع یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ کی پیدا کردہ جو ہیئت و حالت ہے بغیر ضرورت کے اس میں تغییر پائی جا رہی ہے۔ اللہ نے جس چیز کو جس طرح پیدا کیا اور وہ عادت کے بھی موافق ہے، بلا ضرورت کے اس میں تغییر ہو رہی ہے۔ اگر خلاف عادت کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، جیسے زائد انگلی یا عورت کے چہرے پر داڑھی وغیرہ آ گئی، تو پھر یہ تغییر فی خلق اللہ میں شامل نہیں ہے۔ یا تنظیف، تطیب اور تطہیر کے لیے داڑھی کے بالوں کو صاف کرنا، منوانا نہیں کہہ رہا ہوں، چھانٹنا، منہ زیر بغل کو صاف کرنا، یہ تغییر فی خلق اللہ میں داخل نہیں ہے، فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اب روایت میں آ رہا ہے کہ ایک عورت جس کی کنیت ام یعقوب تھی، جب عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات انہوں نے سنی تو وہ آئیں اور آ کر برسبیل اعتراض یہ کہا کہ تم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ میں کیوں لعنت نہ بھیجوں اس عورت پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جس پر حضور نے لعنت بھیجی، قرآن نے لعنت کی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں ان عورتوں پر لعنت کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ شاندار جواب دیا جو منکرین حدیث پر بطور دلیل کے کئی چیزوں میں کام آ سکتا ہے، کہ قرآن کریم میں آیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جب رسول کا منع کرنا یہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو مجھے صاف یہاں یہ بتلانا ہے کہ المغیرات خلق اللہ، اگر یہ تفلج، یہ تنمس حسن کے لیے ہو تو منع ہے، تغییر فی خلق اللہ کے لیے ہو تو منع ہے، تداوی کے لیے ہو، ضرورتاً ہو تو منع نہیں ہے۔ تو نہیں ان تغییر خلق اللہ وہ ہوتی ہے اس میں جو باقی ہے، جو باقی نہ ہو، جو باقی رہنے والا نہ ہو، جیسے کحل وغیرہ، تزیینات، تو اس کی امام مالک وغیرہ علماء نے اجازت دی ہے۔ یعنی اگر آنکھ وغیرہ میں ایسی چیز ڈالی جائے جو باقی نہ رہتی ہو، مٹ جاتی ہو، تو یہ تغییر فی خلق اللہ میں داخل نہیں ہے۔ امام ابو جعفر الطبری فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے عورت کو جس چیز پر پیدا کیا ہے، اگر وہ التماس تحسین وغیرہ کے لیے کرتی ہے تو
اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اپنی زیادہ عمر کو چھپانے کے لیے وہ ایسا کوئی معاملہ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسی کی زائد انگلی ہے، زائد عضو ہے، تو اس کے کاٹنے کی اکثر علماء کے یہاں اجازت ہے۔ قاضی ایاز منع فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے کاٹنا، نزع کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ بھی تغییر خلق اللہ میں شامل ہے، الا یہ کہ ان کے یہاں بھی استثناء ہے کہ وہ زوائد مولمہ ہوں، اس سے مبتلا بھی کو تضرر اور تکلیف ہوتی ہو، تو پھر ابو جعفر طبری کے یہاں اس کے نزع کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے حضرت سہارنپوری یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر تحسین زوج کے التماس کے لیے زیادت یا نقصان میں تغییر کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ابو جعفر طبری کا قول حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ وہ غیر موجہ ہے، اس لیے کہ تغییر خلق اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو، حیوانوں کو صورت معتادہ پر پیدا فرمایا ہو تو تغییر نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر خلاف عادت پیدا کیا گیا ہے تو پھر وہ تغییر خلق اللہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مفسرین فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں فرماتے ہیں اگر تغییر بقصد اصلاح ہو تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات آئی، اور اس میں زبردست بات ہماری معلومات میں آتی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت جواب سے عاجز ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فجر کی 2 رکعت قرآن میں تو ہے نہیں، یا فلاں چیز جو حدیث میں ہو اور وہ یہ کہے، جیسے اہل قرآن کبھی اعتراض کریں کہ یہ قرآن میں تو ہے نہیں، تو آپ کہیے کہ یہ قرآن میں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت ایسا کرتی ہوتی تو وہ ہمارے نکاح میں نہ رہتی۔ پتہ چلا کہ وہ حضرات اپنی بیویوں کو امور منہیہ سے بچاتے تھے، اس لیے کہ روایت میں آپ دیکھیے فقالت، اس عورت نے یہ کہا انی ارا بعض هذا علی امرأتک، کہ میں تمہاری بیوی کے بدن پر ایسے کچھ حالات دیکھتی ہوں۔ جی ہاں، قال فادخلی فانظری، انہوں نے چیلنج کیا، جاؤ دیکھ کر آؤ، تم کیسے کہہ رہی ہو؟ فدخلت ثم خرجت فقال ما رأیتی، حضرت عثمان نے پوچھا تم نے کیا دیکھا بتلاؤ؟ وقال عثمان فقالت ما رأیتو، کہ انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی جو عثمان راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے ما رأیتو فقال، فرمایا لو کان ذالک ما کانت معنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اس عورت نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تمہاری بیوی پر تو میں ایسا دیکھ رہی ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ یہاں عثمان جو ہے وہ سیدنا عثمان مراد نہیں ہے، میں پہلے ہی بتلا چکا کہ وہ عثمان ابن ابی شیبہ جو راوی ہے شیخ المصنف، وہ مراد ہیں، کہ فرمانے لگے عبداللہ ابن مسعود کہ اگر یہ امور منہیہ ہماری بیوی پر ہوتے تو وہ کبھی ہمارے نکاح میں نہ رہتی، ہم اس کو اپنے نکاح میں نہ رکھتے۔ اس کے بعد کی روایت ابن السرح کے حوالے سے اسی طرح کی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة۔ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی تفسیر الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها، جو جس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، اس کو بالکل پتلا اور باریک کر دے، والمتنمصۃ المعمول بها، جس کے ساتھ یہ کیا جائے، والواشمۃ التي تجعل الخیلان فی وجهها بکحل او میداد، والمستوشمۃ المعمول بها۔ جی ہاں، فرماتے ہیں الواشمۃ التي تجعل
الخیلان، یہ خیلان خال کی جمع ہے. الشأمۃ فی الجسد، چھوٹے چھوٹے باریک باریک نقطے چہرے میں بنانا، ہاں ایسے تل کی طرح اس کو منع کیا گیا ہے. یعنی اپنے چہرے پر کوئی سرما یا روشنائی یا کوئی اور کلر چہرے پر چھوٹے چھوٹے باریک نقطے بھر کر خیلان خال، کأنک فی وجہ الملاحۃ خال، وہ مراد ہے. والمستوشمۃ، ہاں پیدائشی خال اور تل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قال ابو داود رحمہ اللہ کان احمد یقول القرامل لیس بہ بأس، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرامل یعنی الظفائر من شعر وصوف وابریسم تصل بها المرأة شعرها لیس بہ بأس، ایسی چوٹیاں صوف کی ہوں، جیسے ابھی آیا تھا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی حیوان کا صوف وغیرہ لے کر اس کو باندھا جائے، عورت کے سر پر عورت باندھتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بات یہاں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سے لوگوں نے تعمیم حرمت کا قول اختیار کیا ہے، لیکن یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سامنے آ گئی کہ قرامل، اور قرامل کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ گئی، قرمل کی جمع ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرمل کی جمع ہے تو قرمل نام ہے نبات طویل الفروع لین، یہ جڑی بوٹی کا نام ہے. لیکن یہاں مراد ہے کہ عورت اگر اپنے بال پر کوئی ربڑ، کوئی ریبن وغیرہ لگائے، ہمارے یہاں ترجمہ کریں گے ریبن کا، خیوط من حریر او صوف، اگر یہ لگائے اور اس کی چوٹی کو بڑا کیا جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے بال میں کسی دوسری عورت کے بال جوڑ کر لمبا کرنا یہ منع کیا گیا ہے. اسی لیے مسند ابی حنیفہ میں بروایت ابن عباس موقوفاً آیا کہ لا بأس بالصوف انما نہی بالشعر. ہاں، اور اسی لیے امام محمد اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ وَبِهَذَا نَأْخُذُ، کیا وَبِهَذَا نَأْخُذُ کہ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَصِلَ شَعْرًا إِلَى شَعْرِهَا أَوْ تَتَّخِذَ قُصَّةَ شَعْرٍ ورنہ لا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفا. یہ بات ہے، یہ فرق بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے. فقہاء کرام نے نہی فی الوصل کو محمول کیا ہے جبکہ وہ وصل بشعر النساء ہو، اس لیے کہ جزء آدمی کا استعمال حرام ہے. اگر وصل بغیر شعور النساء ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد شریعت کا فقدان ہے. استعمال جزء انسان پایا نہیں جاتا، وہ تو صرف زینت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو جواز قرامل محمول اس بات پر ہوگا کہ وہ چونکہ اس کے شعر میں سے نہیں ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.